ناظرین، چند ہفتوں کی غیر حاضری کے بعد عمر فاروق اور ممتاز خان آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں۔ ان چند ہفتوں میں بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ ایک جو سب سے بڑی جو چیز ہے، جو ایک خوشخبری کی خبر ہے کہ ایک ویکسین جو ہے لگنی شروع ہو گئی ہیں پوری دنیا میں، فرسٹ ورلڈ میں سب سے زیادہ۔ اور ہم جو کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے میری سب سے اپیل یہ ہے، اسپیشلی ہمارے جو پاکستانی، ہندوستانی اور ساؤتھ ایشیا کے لوگ، اور جو کیونکہ ان میں ایک یہ غلط خیال پایا جاتا ہے اور ایک ڈر پایا جاتا ہے کہ ویکسین جو ہے سیف نہیں ہے، اس ویکسین کے نقصان بہت ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو میری ان سے اپیل ہے کہ جس طرح آپ کی پوری زندگی اس سائنس اور اس ٹیکنالوجی کے تحت گزرتی ہے اور اس سے آپ کو جو ہے فائدہ ہی ہے، اسی طرح یہ ویکسین بھی جو ہے اس کے نقصانات بہت کم ہیں۔ تو میری اپیل ہے کہ لوگ جو ہے فوری طور پہ ویکسین لگوائیں، جن کی ایلیجیبلٹی ہے اس وقت فوری طور پہ، کیونکہ اپوائنٹمنٹ بنائیں، کیونکہ اس وقت بہت ساری اپوائنٹمنٹ خالی جا رہی ہیں، اور یہ ایک سنہری موقع ہے کہ لوگ جس کو بھی اس وقت ایلیجیبلٹی ہے اس کو چاہیے کہ وہ ویکسین لگوائے۔ اور اس ایلیجیبلٹی میں عمر کا بھی ہے، اس کے علاوہ کچھ بیماریاں ہیں جو پری ایگزسٹنگ ہیں، تو اس کے باوجود میں بھی آپ ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ اور ایک دو بیماریاں جو ہمارے ساؤتھ ایشینز میں بہت زیادہ ہیں، ڈائبٹیز اور ہارٹ ڈیزیز، وہ دونوں کی فہرست میں شامل ہے۔ تو اگر کسی کو بھی یہ بیماریاں ہیں تو وہ ایج نہیں بھی ہے، اگر ان کی 70 سال سے بڑی، تو وہ پھر بھی اگر 50 سال سے بڑے ہیں اور ان کو ہارٹ ڈیزیز ہے یا ڈائبٹیز ہے تو وہ ویکسین کرا سکتے ہیں۔ اب اگلے موضوعات کی طرف بڑھتے ہوئے، سب سے بڑا موضوع جو ایک آج کے دن ایک سمجھیں کہ ایک دھماکہ پاکستان کی طرف سے کیا گیا ہے کہ پاکستان جس نے 5 اگست 2019 کے ہندوستانی اقدام کے بعد اعلان کیا تھا، اپنی کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی تھی، نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی تھی، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا تھا جس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہندوستان سے تمام تعلقات توڑ دیے جائیں گے اور ہندوستان کے ساتھ کوئی تجارت کچھ نہیں اس وقت تک جب تک ہندوستان اپنا 5 اگست 2019 کا قدم واپس نہیں لیتا۔ اس مسئلے پہ پچھلے 2 سال سے تقریباً جو ہے ہماری حکومت اڑی ہوئی تھی، جبکہ اس وقت بھی بہت سارے لوگ اس کے خلاف تھے کہ ایک دم زیرو سم اس پہ کسی نہ قسم کے تعلقات جو ہے باقی رکھنے چاہیے۔ بہرحال کل جو ہے پاکستان کے وزیر خزانہ کو ہٹایا گیا، عبدالحفیظ شیخ کو، ان کی جگہ ایک نئے تقریباً ناتجربہ کار اور نوجوان جو ہے حماد اظہر کو ایڈیشنل یہ ذمہ داری دی گئی، اور انہوں نے آج جو ہے بغیر کسی، یعنی بہت فین فیئر کے ساتھ اس سب کو بند کیا گیا تھا، لیکن آج انہوں نے بغیر کسی کنسلٹیشن، بغیر کسی جو ہے پہلے سے اطلاع کیے، کسی سے مشورہ کیے، پارلیمنٹ کو آگاہ کیے یا کہ جنرل کوئی ڈسکشن کیے، انہوں نے آج اناؤنس کر دیا کہ ہندوستان سے جو ہے وہ چینی اور کاٹن، چینی کی تو فوری طور پہ اجازت دے دی گئی ہے، اور کاٹن کی انہوں نے کہا ہے کہ جون کے اینڈ تک اس کی اجازت دے دی جائے گی۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے یہ یو ٹرن ہے، ایک بہت بڑا ٹرن ہے جو صرف سیاسی حکومت کا نہیں ہے، کیونکہ میرے خیال میں اس کی ابتدا کی جنرل باجوہ نے، جو نیشنل سیکیورٹی ڈائیلاگ ہوا تھا ابھی اسلام آباد میں، اور جہاں انہوں نے کہا کہ پرانی چیزوں کو بھلا کے ہمیں آگے چلنا چاہیے۔ تو ہم اس بات کو آج سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان نے یہ فیصلہ کیوں کیا اور اس طرح کیوں کیا، کیونکہ پچھلے تقریباً 70 سال سے، اور میری عمر میں پچھلے 30-40 سال سے، ہم جو وہاں پاکستان کے روشن خیال طبقات کہتے ہیں، وہ یہی کہتے آئے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ لڑائی کر کے آپ کو نہیں جیت سکتے، بلکہ اس سے بات چیت، اپنا پرنسپلڈ اسٹینڈ رکھیں، کشمیر کے موقف پہ پاکستان اپنا اسٹینڈ رکھے، اس سے پیچھے نہ ہٹے، لیکن اس کو ایک جو ہے دشمنی اور اس کو ایک جنگ کی صورتحال میں نہ لے کے آئے۔ اور اب جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ 70 سال اس ملک میں تباہی، اس ملک کو توڑنے کے بعد، اس ملک کی جو ہے ترقی کو روکنے کے بعد، ابھی بھی جو ہے وہ یہ یقینی نہیں ہے کہ یہ چیز لمبے عرصے چلے گی۔ تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت پاکستان نے یہ کیوں کیا، کیا یہ چیز جو ہے لانگ لاسٹنگ ہے، اور یا صرف ایک ٹیمپریری، کیونکہ اس وقت ملک جو ہے بہت زیادہ اکنامک کرنچ میں ہے، صرف اس لیے کر رہے ہیں، اور ہندوستان کا رد عمل اس پہ کیا ہے، ہندوستان کی طرف سے کوئی کنسیشن ملنے کے چانسز ہیں، کیونکہ ہندوستان اس وقت جو ہے پوری دنیا میں ڈپلومیٹک
ڈپلومیٹیکلی آگے جا رہا ہے. وہ جس طرح پوری دنیا کو ویکسین دینے کے قابل ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے ان کی جو ہے پوری دنیا میں ایک عزت بڑی ہے. دوسری طرف ڈپلومیٹیکلی ان کو بائیڈن نے بھی جو ہے وہ انوائرمنٹ سمٹ میں بلایا ہے. بنگلہ دیش جہاں پہ ان کی 50ویں سالگرہ تھی, انہوں نے سب خطے کے ممالک کو بلایا, لیکن پاکستان کو نہیں بلایا. اسی طرح جو ہے مڈل ایسٹ میں جو ہے وہ جو یہ یو اے ای اور سعودیہ کی طرف سے آ رہی ہے کہ وہ مذاکرات کرانا چاہ رہے ہیں, اس میں بھی زیادہ تر یہی ہے کہ وہ ہندوستان کے جو ہے موقف کو زیادہ جو ہے اہمیت دے کے وہ کرا رہے ہیں. تو اس پہ بات کا آغاز کرتے ہیں. ممتاز صاحب, آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے, کیا واقعی پاکستان کی فوج اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جنگ جو ہے اس ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے, یا یہ کہ جو ہے یہ ایک ٹیمپریری, جس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کو بے وقوف بنا سکتے ہیں اور ہر وقت بنا سکتے ہیں, تو یہ ایک اور اسی کی کڑی. شکریہ عمر فاروق صاحب. یہ جو آپ نے ہندوستان اور پاکستان کے تناظر میں جو بات کی ہے, تو یہ کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے, اور آج کل ایک بڑی نئی ٹرمنالوجی انہوں نے انٹروڈیوس کروائی ہے کہ جی ہم جیو پالیٹکس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں, ہم جیو اکنامکس میں انٹرسٹڈ ہیں. تو اس سے آپ کا جواب, اس کا جواب آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے کہ آج کل ڈالر کم ہوئے ہیں بیسیکلی. تو ڈالر کا ایشو ہے, اور اب جب بھی ڈالر کا ایشو ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ وہاں پہ متاثر کون ہوتا ہے, چونکہ وہاں پہ جب معیشت کا کوئی بحران ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ کون سی قوت جو ہے, وہ کون سا ادارہ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں, حالانکہ ہم سارے وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ امن کے جو ہے وہ حامی رہے ہیں. ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آپ کے جو بھی تنازعات ہیں, اور کوئی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کوئی نیا اور پہلا تنازع نہیں ہے, بلکہ دنیا کے مختلف ممالک کے درمیان بہت سارے تنازعات موجود ہیں. چین اور انڈیا کے درمیان ہیں, چین اور جاپان کے درمیان ہیں, روس اور جاپان کے درمیان ہیں, اور اس طرح کے درجنوں اور. لیکن وہ کبھی یہ اس حالت میں نہیں جاتے ہیں جس حالت میں پاکستان اور ہندوستان جو ہے وہ جاتے ہیں. وہ تجارت بھی کر رہے ہیں, وہ مذاکرات بھی کر رہے ہیں, وہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ. تائیوان کی مثال آپ کے سامنے, چین اور امریکہ میں اتنی ٹریڈ ہے, تائیوان کے مسئلے پہ جو ہے دونوں نے اپنے موقف سے نہیں ہٹے ہیں, لیکن وہ اپنے دوسرے تعلقات پہ اس کو حاوی نہیں ہونے دیتے. اب ظاہر ہے جو قومیں جن کو پتہ ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ جنگ یا جنگی سوچ کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے, تو دو ہی چوائسز ہیں. یا تو آپ ملک میں جو ہے وہ اکنامک جو ہے وہ معاشی ترقی کر سکتے ہیں, اور معاشی ترقی کے اسی تناظر میں ممالک جو ہے وہ اس پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ مذاکرات کے ذریعے حل کریں, چونکہ وہ آپ کے جو ہے وہ سٹیکس ہائی ہو جاتے ہیں, اکنامک سٹیکس ہائی ہو جاتے ہیں جنگ میں جا کے. لیکن جب آپ کو یہ ہو کہ جی ہم نے تو معیشت یا ترقی اور ان چیزوں کا تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, چونکہ ایک مخصوص آپ کو ادارے کے مفادات جب پورے ملک پہ جو ہے وہ حاوی ہو جائے, اس کو ترجیح دی جائے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پیچھے جتنی بھی حکومتوں کو, سیولینز لیڈرشپ کو, ان کو کرٹیسائز کیا گیا, ان کو غداری کے القابات دیے گئے, ان کو جو ہے وہ حکومتوں سے نکالا گیا, اس کے پیچھے سب سے بڑی جو وجوہات تھی وہ یہی تھی کہ جی یہ ہندوستان سے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں, یہ جو ہے وہ پاکستانی جو ہے وہ سلامتی کے جو مفادات ہیں ان کو جو وہ داؤ پہ لگا رہے. آج چونکہ پاکستان خود اس سٹیج پہ جا کے پہنچا ہوا ہے کہ وہاں پہ آپ معاشی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ 6 ماہ کا زر مبادلہ جو ہے موجود نہیں ہے. FATF کی جو ہے وہ تلوار لٹک رہی ہے. مڈل ایسٹ کے ساتھ جو سعودی عرب اور UAE ان کے سب سے قریبی جہاں ان کا تعلقات ہوتے تھے, جن پہ ڈیپینڈ کرتے تھے, ان کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے ہیں. تو یہ جو ساری جو چیزیں ہوئی ہیں اس کے, اور چائنا سے لے کے انہوں نے سعودی عرب کو جو ہے وہ ان کا جو قرضہ تھا وہ بھی پورا نہیں, آدھا واپس کیا ہے کہ آپ 1-2. اور ابھی حال ہی میں
آپ نے نوٹ کیا ہوگا $500 ملین آئی ایم ایف نے اپروو کیا ان کا، تو اس پہ اتنے شادیانے بجائے جا رہے تھے. میں حیران ہو گیا کہ ایک حالانکہ وہ ملک 500 ملین کے منظوری کے لیے انہوں نے جو اقدامات کا اس سے پہلے اعلان کیا ہے، اس کی وجہ سے جتنی مہنگائی بڑھے گی اور ایک عام آدمی کی یعنی بجلی جو ہے وہ انہوں نے اس کے اوپر اس سال کے اندر اندر میرے خیال میں $7 مزید بڑھانے ہیں. اس کے علاوہ ہر چیز پہ سبسڈی ختم. تو وہ $500 ملین کی جو قسط ہے وہ ان کو بہت مہنگی عام آدمی کو پڑے گی. حکومت تو شادیانے بجا رہی ہے، فوج کو اپنے جو ہے وہ پیسے مل جائیں گے، جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو مل جائیں گے، لیکن عام آدمی کی حالت بہت پتلی ہونے جا رہی ہے. نہیں، عام آدمی کی تو حالت پہلے سے ہی تو بہت بدترین ہے اس وقت ہے. وہ بیچارے تو، ہمیں تو یہ حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ کس طریقے سے وہاں پہ سروائیو کر رہے ہیں. آج بھی میں دیکھ رہا تھا کسی نے 2 بچوں کے ساتھ جو ہے وہ خودکشی کی، چونکہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں. یہ اس طرح کے تو واقعات وہاں پہ بہت ہو رہے ہیں، لیکن اس کی طرف تو کس کا دھیان جاتا ہے یا کون اس کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے؟ یا آپ بجلی دیکھیں پچھلے کچھ عرصے میں کتنی جو ہے وہ مہنگی ہوئی ہے، اور مسلسل وہ مہنگی کیے جا رہے ہیں. چونکہ جب آئی لیکن ایم ایف سے ممتاز صاحب اس بات پہ دوبارہ آتے ہوئے اگر بعد میں آئیں گے، پہلے اگر ہم اسی پہ اسٹک کریں کہ یہ اس وقت ایک دم جو ہے جنرل باجوہ کی تقریر، اس کے بعد آج یہ قدم، اور جو ہے تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ کیا واقعی یعنی فوج کو کوئی ریئلائزیشن، لازم بات ہے ان کے جو ذاتی مفادات کو نقصان پہنچتا ہے وہ کچھ بھی کریں گے، لیکن کیا یہ چینج کوئی لانگ ٹرم ہے جو کہ ان کو ایک سمجھ آئی ہے، یا صرف شارٹ ٹرم ہے اس وقت تک جب تک یہ مشکل حالات سے نکل نہ جائیں؟ دیکھیں، اگر آپ یہ میرے نزدیک تو یہ ایک ہیڈاک جو ہے وہ ارینجمنٹ ہے. اگر ہم پیچھے پوری تاریخ پہ اگر نظر دوڑائیں تو یہ ہمیشہ ہوا ہے جب کبھی بھی حکومت، اور خاص کر کے جب فوجی حکومتیں براہ راست اقتدار میں ہوئی ہیں یا ان کی جو ہے وہ کوئی منظور نظر حکومت جو ہے وہ اقتدار میں آئی ہے، تو ملک کے اندر اگر کوئی معاشی معاملات بگڑنے لگے ہیں تو اس وقت انہوں نے ہمیشہ ہندوستان سے تعلقات، چونکہ ان پہ کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتا ہے. باقی کوئی سیولین جب کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو ان پہ فوری فتوے جو ہے وہ صادر کر دیے جاتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، ہندوستان کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان نے موسٹ فیور نیشن کا سٹیٹس دیا ہوا تھا بزنس کے اندر، پاکستان نے نہیں کیا. زرداری حکومت کے دوران انہوں نے کوشش کی اور اس پہ ایک اتنا بڑا ہوا کھڑا ہوا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے خلاف اس وقت. اور ابھی بھی جو چیزیں ہوئی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ مشرف دور میں اس سے آگے تو یہ نہیں جا سکتے جہاں تک مشرف حکومت گئی تھی. کشمیر کے معاملے پہ وہ بہت ہی قریب تھے. لیکن اگر آپ نے عائشہ صدیقہ کے ایک انٹرویو تھا حال ہی میں کسی ایک ٹی وی پہ میں نے دیکھا ہے، اس نے کہا کہ جنرل کیانی نے مجھے بلایا جب وہ چیف آف آرمی سٹاف تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی، اس نے کہا، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا کشمیر پہ، تو یہ تو بہت آگے چیزیں جا چکی تھی، تو کیوں وہاں سے یہ ساری ریورس؟ اس نے کہا کہ جی ہمارے کور کمانڈر کو یہ چیز منظور نہیں تھی اور اس وجہ سے ہم وہ قبول نہیں کر سکتے تھے کہ اس طرح. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ اس وقت پاکستان پہ اندرونی طور پہ اور بیرونی طور پہ دونوں طرح سے بہت بڑا ایک پریشر تھا، سیاسی اور معاشی پریشر. اور جیو اکنامکس کی جب جو بات کی جا رہی ہے وہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ جی ہم جو ہے وہ اس خطے میں، آپ ہمیں اس وقت ہماری معاشی مدد کریں ہم کچھ بھی کرنے کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ اب سعودی عرب سے دوبارہ رابطہ کیا، اور اس کے پیچھے جو ہندوستان کے درمیان جو یہ چیزیں نارملائزیشن کی طرف گئی ہیں، اس میں بنیادی طور پہ پاکستان میں فوج کے ساتھ سعودی عرب، یو اے ای اور امریکہ کا ایک بڑا اہم رول رہا ہے اس کے اندر. اور اس میں فوج نے وہ جو بھی چیزیں، جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھیں، تو میرا خیال ہے آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ کوئی اس ٹریڈ میں یا اس سے پہلے جو چیزیں ہوئی ہیں کہیں کشمیر، انہوں نے فارن منسٹر کی یہ سٹیٹمنٹ تھی کہ ہم جیو پالیٹیکل کانفلکٹس میں ہم انٹرسٹڈ اب نہیں ہیں.
اس کا نہیں، مطلب کیا ہے؟ اس معاملے پہ ابھی آپ نے جو ایک بات کہی عائشہ صدیقہ کے حوالے سے کہ وہ کور کمانڈرز راضی نہیں تھے، کیانی نے ان کو بتایا، تو کیا آپ کے خیال میں اس معاملے پہ، کیونکہ دیکھیں پاکستان کی حکومت، سیاست، عوام، ہر ایک کو پچھلے 70 سال سے ایک جو یہ فیڈ کیا جا رہا ہے اینٹی انڈیا، انڈیا ہندوستان دشمن ہے ہندوستان کے ساتھ، اور یہ کشمیر کے مسئلے پہ وہ جس طرح کا جذباتی پن موجود ہے، اور پاکستانی فوج کی اساس ہی دشمن کی انڈیا ہندوستان سے دشمنی پہ ہے، تو کیا آپ کے خیال میں کوئی اندر فوج کے اندر سے باجوہ اور ان کے خلاف کوئی ایڈورس ریئیکشن آنے کا کوئی امکان ہے؟ کیونکہ اگر آپ جو میڈیا کے اوپر جو ہاکس ہیں، پالیسی ہاکس ہیں، جو فوج کے قریب سمجھے جاتے ہیں، ان تمام کا اگر آپ پڑھیں جو جنرل باجوہ کی تقریر کے بعد، تو ان زیادہ تر لوگوں نے ایک طرح کے شوق کا اظہار کیا کہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ایک دم جو ہے اتنی بڑی پالیسی چینج اناؤنس ہو جائے گی اس تقریر میں، اور ان کا کوئی جو ہے وہ پازیٹو تو قطعی طور پہ نہیں بلکہ کافی حد تک نیگیٹو جو ہے وہ اوپینین آیا ہے۔ تو کیا آپ کے خیال میں کسی بیک لیش، کسی اس کا امکان ہے فوج کے اندر سے؟ میں اس سے پہلے میں ایک چیز بتاؤں، آپ یہ دیکھیں کہ جس موقع پہ یہ پاکستان نے یہ سٹیپ لیا اس وقت انڈیا پہ بھی ایک اچھا خاصا پریشر تھا، چونکہ انڈیا کے جو ہے وہ چائنا کے ساتھ تنازعات چل رہے تھے، اور چائنا انڈیا ایک بڑا صحیح اس کا جو ہے وہ کنسرن تھا کہ ہم ڈبل ٹو فرنٹس پہ جو ہے وہ جنگ نہیں لڑنا چاہتے نہیں کر سکتے۔ اور نہیں کر سکتے۔ دوسری جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ جو امریکہ کے اندر جو بائیڈن کی حکومت آئی ہے، وہ اندرونی طور پہ، وہ پبلکلی نہیں لیکن اندرونی طور پہ وہ کنوے کر رہے تھے کہ جو وہاں پہ یہ ہیومن رائٹس کے جو ایشوز ہیں کشمیر سے لے کے یہ سی اے اور دوسری جو چیزیں تھی اس پہ بھی انہوں نے اپنی کنسرن شو کی۔ بلکہ تھرڈ، ابھی جو رشیا سے وہ لے رہے ہیں جو ملٹری جو ویپنز پروکیورمنٹ ہو رہی ہے، اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ پہ سینکشنز جو ہے وہ لگ سکتی ہیں اگر آپ نے یہ کی۔ تو یہ ایک اچھا خاصا جب پریشر تھا جب پاکستان نے، اور ڈیفینیٹلی اس وقت انڈیا کو ضرورت تھی کہ ٹھیک ہے اگر پاکستان کی طرف سے کوئی سگنل جاتا ہے تو اس کو انگیج کرنے میں، تو اور اس میں سعودی عرب اور یو اے ای نے میرا خیال ہے ایک اہم کردار ادا کر کے تو اس چیز کو آگے بڑھایا۔ اب جہاں تک یہ تعلق ہے کہ فوج کے اندر، میرا خیال ہے فوج بھی یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک ہڈاک جو ان کے کور کمانڈرز ہیں، ڈیفینیٹلی شاید ان کو بھی کانفیڈنس میں کہ یہ ایک ہڈاک ارینجمنٹ ہے، ہم کشمیر کو، اور ان کو بھی یہ پتا ہے کہ کشمیر کو بالکل جیسے انہوں نے کہا جی کہ پچھلے تنازعات کو دفن کر دینا چاہیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دفن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فوج کے لیے اپنے لیے ایک ایگزسٹینشل تھریٹ نہیں ہے، اور یہ تھریٹ وہ کبھی بھی میرا خیال ہے افورڈ نہیں کرتا ہے پاکستانی آرمی جو ہے، کہ وہ ہندوستان کے ساتھ شرف سے آگے نہیں جا سکتے۔ میں جو سمجھتا ہوں ابھی وہ حالات یہاں پہ نہیں بنے ہیں کہ پاکستان کے اندر، فوج کے اندر یہ کنسنسس ڈیولپ ہو جائے کہ نہیں اب ہم نے کوئی تنازعات نہیں کرنے، اب ہم نے ملک کو جو ہے وہ ایک صحیح سمت پہ، صحیح معاشرت کو ایک صحیح سمت پہ، ڈیولپمنٹ پہ، یا لوگوں کی ویلفیئر کو جو ہے وہ ہم نے فوکس کرنا ہے۔ شاید یہ خیال یا یہ سوچ یا یہ جذبہ میرا خیال ہے اگر 74 سالوں میں نہیں آ سکا ہے تو ابھی صرف آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے جو اندرونی حالات ہیں یہ اس دباؤ کے نتیجے میں میرے نزدیک یہ سارے اقدامات لیے جا رہے ہیں، اور یہ ہندوستان کے اندر بھی اگر آپ ان کے جو اینالسٹ ہیں، پولیٹیکل اوپینینز اگر آپ ان کو پڑھیں تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور بلکہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے میں نے بعض سارے اس کی جو آرمی چیف کا جو بیان تھا وہ ابھی یہ تھا کہ جی ابھی برف پگھلنے دیں، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جو ہے وہ برف پگھلنے کے بعد انفلٹریشن وہاں سے کم ہوئی ہے یا نہیں، تو تب ہم اسیس کریں گے اس کے حوالے سے۔ تو وہ ان کو ایک میسج بھی دے رہے ہیں کہ ہم نے آپ پہ نظر رکھی ہوئی ہے، ہم آپ پہ ٹرسٹ نہیں۔ اور پھر انہوں نے ساتھ کہا کہ جب تک ٹیررزم، دیکھیں نا انڈیا نے کسی سٹانس میں، پاکستان نے کشمیر
پہ کہاں سے کہاں پہ پاکستان پہنچ گیا. انڈیا نے 1 انچ بھی کشمیر پہ انچ آج بھی 1 انچ نہیں بلکہ اب تو انہوں نے ختم ہی کر دیا اس چیز کو, اور اب انہوں نے صرف اس کو لنک کر دیا ٹیررزم کے ساتھ, اور پاکستان اب اس پہ تیار ہے کہ جی ہم اس کو کیا آپ کے کریں خیال گے. میں جس بھی وجہ سے اگر پاکستان ایک پازیٹیو ان ون وے جتنے بھی ہم جب طریقے سے کیا انہوں نے, لیکن اسٹیپ پازیٹیو ہے کہ آپ تعلقات کو کچھ نارملائز کریں, لیکن کیا آپ کے خیال میں ہندوستان کی جو حکومت ہے بی جے پی کی, اور ہندوستان کی اب جیسے آپ نے دیکھا ہے جب سے بی جے پی آئی ہے اس کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اس کے اپنے انٹرسٹ ہیں جو وہ ان کے جو انہوں نے سپریم کمانڈر بنائے ہیں جس کا وہ اظہار کرتے رہتے ہیں ایکس چچی, تو کیا آپ کے خیال میں ہندوستان کی طرف سے کوئی اس کا جواب ایک دفعہ اگر ان کے ابہام پورے دور بھی ہو گئے اس کے بعد بھی کوئی پازیٹیو رسپانس آنے کا امکان ہے, یا ہندوستان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ پاکستان کو ایک کونے میں ڈیفینسو میں ڈال کے اور وہ اسی طرح پریشر کریں جو ان دی اینڈ بیک فائر کر سکتا ہے, کیونکہ یہی جنرل جو اگر ان کو کوئی رسپانس صحیح نہیں ملا تھوڑے عرصے تو پھر وہ واپس اپنے وہی پرانے ہتھ کنڈوں کی طرف بھی جا سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی طرف سے جو ہے وہ انڈیا کو یہ سوٹ کرتا ہے, انڈیا کو آلویز پیس سوٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے کہ, اور وہ چاہے بی جے پی کی گورنمنٹ ہو یا کانگریس کی گورنمنٹ ہو, اور ہر گورنمنٹ میں ان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو سول اسٹیبلشمنٹ میرا تعلق, وہ ان کا آلویز یہ ایک اوپینین رہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ اگر ہمارے معاملات کشمیر کے حوالے سے طے ہو جاتے ہیں اور ہم پیس کے حوالے سے چیزیں آگے, چونکہ ہندوستان جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اکنامکلی, اور ہندوستان پاکستان کے ساتھ اگر ہندوستان کے تنازعات جو ہے وہ طے ہو جاتے تو ہندوستان کو ایک طرف سے کمپلیٹلی نہ صرف ایک اوپن جو ہے وہ فری ہینڈ مل جائے گا, بلکہ پوری مارکیٹ جو ہے وہ ایک ہندوستان کے لیے اس ریجن کے حوالے سے ایک اوپن ہوگی, اور ہندوستان جو ہے وہ اپنا جو اس کا صحیح ایک جیو اسٹریٹجک کمپیٹیٹر ہے چائنا, اس پہ جو ہے وہ فوکس کرے گا. تو جو ابھی جو انہوں نے ایک تو کیا آپ کے خیال میں چائنا اس چیز کو خاموشی سے دیکھتا رہے گا, وہ پاکستانیوں کو استعمال کرنے کی وہ تمام چیزیں جو پاکستان ہندوستان سے چاہ رہا ہے وہ مہیا کر کے پاکستان کو استعمال کرنے کی کوشش نہیں کرے گا, کیونکہ چائنا کے انٹرسٹ میں تو یہ ہے کہ اس کو دو طرف سے ہندوستان کو خطرہ رہے. نہیں, چائنا تو دیکھیں, چائنا تو ہمیشہ پاکستان کو استعمال کرتا آیا ہے آج تک, چونکہ وہ آپ جو بھی ہندوستان کے ساتھ پاکستان کا جو کنفلکٹ یا کنفرنٹیشن ہوتی ہے اس کا بینیفٹ نہ پاکستان کے لوگوں کو ملتا ہے نہ پاکستان کو, اس کا بینیفٹ بیسیکلی چائنا کو ملتا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, چونکہ اس کے پاس یہ کیپیسٹی ہے یہ بینیفٹ لینے کی, وہ ایک ریجنل پاور ہے جو اس کو مطلب وہ ہے. اب بعض دفعہ چائنا بھی پاکستان کی پالیسی سے فرسٹریٹ اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ چونکہ چائنا وہ جو ہے وہ بٹوین امریکہ اور چائنا کے درمیان جو ہے نا وہ پاکستان جو ہے وہ سوئنگ کرتا رہتا ہے, کبھی اس کا پریشر زیادہ آ جاتا ہے تو سی پیک جو ہے وہ تھوڑا سا سلو کر دیا جاتا ہے, دوسری چیزیں سعودی عرب کا پریشر, امریکہ کا پریشر, یہ چیزیں ابھی آپ دیکھیں نا کہ جو پولیٹیکل جو الائنمنٹ جس طریقے سے خطے کے اندر جو ہے وہ بن رہی ہے, تو پاکستان کا تو ایشو ہمیشہ معاشی رہا ہے, پاکستان کا تو ایشو کبھی کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی, پولیٹیکل ڈیولپمنٹ یا جو ہے وہ نیشنل جو ہے وہ انٹرسٹ کبھی نہیں رہے, بلکہ ایک جو ہے وہ ہڈاک خالی ہندوستان کے ساتھ نہیں, جس کے ساتھ بھی رہے ہیں وہ ہڈاک یہ رہے ہیں کہ جی اس وقت ہمیں یہ معاشی چیلنجز ہیں, تو یہ اور بدقسمتی یہ ہے کہ کوشش یہ رہتی ہے کہ اندر پولیٹیکل استحکام نہ آ جائے, چونکہ اس سے ایک سول جو ہے وہ ڈیموکریٹک جو انسٹیٹیوشن وہ اسٹرینتھن کہ ہو اس جائے. سے پھر اس سے اکاؤنٹیبلٹی اگر سے اندر استحکام ہوگا تو اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کہ اتنے جو بلینز آف ڈالرز آ رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں, کہاں خرچ ہو رہے ہیں, وہ کس طرح پلفر ہو رہے ہیں. اور ہمارے وقفے کا ٹائم ہونے والا ہے تو وقفے پہ جاتے ہیں. وقفے سے آنے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں اس وقت ہندوستان جو ہے آگے ہے, اور پاکستان کو کافی آئسولیشن
کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی داخلی صورتحال جہاں پہ کم از کم انٹرنلی اس وقت لگتا ہے کہ عمران خان کی حکومت جو ہے بالکل کسی بھی چیلنج ان کو نہیں ہے، اور انہوں نے بڑی کامیابی سے جو ہے پی ڈی ایم کو شکست دے دی ہے. اس میں فوج کا ہاتھ ہے، اس میں ان کا ہاتھ ہے، لیکن اس وقت لگتا ہے کہ میدان کھلا ہے، اور کیا عمران خان کی حکومت اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ پرفارمنس دکھائے گی، یا اسی طرح جو ہے وہ نااہلی کا مظاہرہ کرے گی. ناظرین، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین، وقفے کے بعد عمر فاروق اور ممتاز خان دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہم اس وقت سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں کہ اس وقت جو بین الاقوامی صورتحال ہے اس میں پاکستان اور ہندوستان کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. پاکستان کی جو ہے فورن پالیسی ایک طرح سے ریٹریٹ میں دکھ رہی ہے. صدر بائیڈن نے ایک ورچوئل کانفرنس ابھی بلائی ہے انوائرمنٹ کے مسئلے پہ، جس میں ساؤتھ ایشیا سے ہندوستان کو، بنگلہ دیش کو، بھوٹان کو، میرے خیال میں نیپال کو بھی، بہت سارے ملکوں کو، 40 ملکوں کو بلایا گیا ہے، لیکن پاکستان کو اس کی انویٹیشن نہیں دی گئی. دوسری طرف جو ہے ابھی بنگلہ دیش کی 50ویں سالگرہ تھی ان کی انڈیپینڈنس کی. ایک طرح سے یہ سمجھا بھی جا سکتا ہے کہ شاید بنگلہ دیش کیونکہ اس نے پاکستان سے آزادی حاصل کی تو وہ نہیں بلانا چاہتے تھے، لیکن 50 سال میں بہت ساری چیزیں بدلی ہیں. ایک وقت میں پاکستان کے بنگلہ دیش سے بہت اچھے تعلقات بھی ہو گئے تھے، تو ایسے وقت میں اس کو پاکستان کو انہوں نے مدعو بھی نہیں کیا، کسی چھوٹے لیول پہ بھی مدعو نہیں کیا، چلیں بڑے لیول پہ نہ کرتے. اس کے علاوہ بلکہ مودی صاحب کو وہاں پہ انوائٹ کیا گیا، ان کو بہت عزت دی گئی، اور ایک تصویر کے سامنے بیٹھ کے، جس میں وہ تصویر جو ہے جنرل جو ہے نیازی، جنرل نیازی جو ہے جو سرنڈر ڈاکیومنٹ پہ سائن کر رہے ہیں جنرل ارورا کے ساتھ بیٹھ کے، وہ تصویر کے سامنے بیٹھ کے مودی اور حسینہ واجد نے تصویر کھنچا کے اس کو کافی جو ہے وائرل کیا. تیسری طرف مڈل ایسٹ میں بھی پاکستان کی جو ہے وہ صورتحال جو ہے تعلقات بحال ہونے کی طرف جا رہے ہیں. سعودی عرب اور یو اے ای وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ہندوستان سے تعلقات بہتر کروائیں، لیکن وہ بھی لگتا یہ ہے کہ اس کا انیشیٹو اور ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ ہندوستان کے انٹرسٹ سے زیادہ ملتا ہے بنسبت پاکستان کے. ابھی دوشنبے میں ایک کانفرنس ہوئی جس میں پاکستانی اور ہندوستانی وزیر اعظم وزیر خارجہ موجود تھے، لیکن ان دونوں نے کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. تو ممتاز صاحب، جو بین الاقوامی تعلقات ہیں اس میں اس وقت جو ہے پاکستان اپنے کسی بھی جو ہے وہ نقطۂ نظر، وہ کشمیر کے حوالے سے ہو یا وہ ایون افغانستان کے حوالے سے ہو، کیونکہ وہاں پہ بھی ایک سیٹ بیک ہونے جا رہا ہے، کیونکہ امریکہ نے جو 1 مئی تک فوجیں نکالنی تھی، اب شاید وہ وہاں رکھیں گے، اور اس کے نتیجے میں کیا صورتحال ہوگی کچھ نہیں پتا. تو اس میں پاکستان اور ہندوستان کہاں موجود ہیں، اور کون زیادہ جو ہے کامیاب ہے؟ جہاں تک آپ نے ابھی بات کی ہے پاکستان اور ہندوستان کا کمپیریزن، اور اس میں بنگلہ دیش کا ذکر کیا ہے، دیکھیے بنگلہ دیش میں ہندوستان کی حکومت کو یا وزیر اعظم کو کوئی اس طرح کا پرتپاک استقبال یا اس کا خیر مقدم، ایک اس کا بہت سینس بنتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ملک آپ کو آزادی کروانے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو، اب بنگلہ دیش آج کیسے مطلب بنا؟ اگر ہندوستان نے ساتھ نہ دیا ہوتا، ہندوستان کی فوج وہاں پہ نہ ہوتی، تو بنگلہ دیش نہیں بن سکتا تھا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بنگالیز تو انڈیٹڈ ہے جو ہے وہ انڈیا کو فار ایور، کہ جی انہوں نے کوئی ملک ہوتا بنگلہ دیش کی آ کے جو ہے وہ وہاں مدد کرتا، یا مطلب آج فرض کرے پاکستان ہے تو پاکستان کو کوئی اگر اس طرح کی سچویشن میں آتا ہے تو پاکستان کو کوئی ملک آ کے جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے ایسے کرائسس میں، تو نیچرلی وہ ملک آپ کا جو ہے وہ تاریخی طور پہ آپ اس کے ایک مقروض رہتے ہیں اس حوالے سے. تو پاکستان کے ساتھ تو ان کی تلخیاں ہیں،
ہندوستان کے ساتھ تو ان کی جو ہے وہ ایک مشترکہ جو ہے وہ چیز ہے کہ جنہوں نے ان کی آزادی میں، جہاں تک آپ نے کہا کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہو گئے تھے، وہ کبھی بھی نہیں ہوئے. وہ صرف ہوئے تھے اس وقت جو وہاں پہ جب فوجی حکومتیں تھی بنگلہ دیش میں، اور اس دوران جنرل وہ خالدہ ضیاء اور وہ جنرل رحمان جب تھے تو وہ لوگ تھے جن کو جو عوامی لیگ ہے یا سینہ واجد لوگ ہیں، وہ ان کو شیخ مجیب کا جو ہے وہ ایک طرح کے قاتل جو ہے وہ سمجھتے ہیں. لیکن جب سے شیخ حسینہ واجد آئی ہے تو اس نے بالکل ایک کمپلیٹ بنگلہ دیش کو چینج کیا ہے. وہاں پہ کانسٹیٹیوشنلی بھی اور اکنامکلی بھی آپ دیکھیں کہ یہ جتنی اکنامک جو ہے وہ پروگرس بنگلہ دیش میں آئی ہے، یہ ساری پچھلے جو ہے وہ 12-14 سال میں اس کے دور کے دوران وہاں پہ آئی ہے. اور اسی دوران پاکستان آپ دیکھیں کہ کہاں سے کہاں پہ کس طرف اس کا سفر رہا ہے معاشی طور پہ. اور ایون جب آپ کی معیشت کمزور ہوتی ہے تو آپ سیاسی طور پہ آپ کی کوئی جیو پولیٹیکل ریلیونس نہیں رہتی ہے اس حوالے سے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کبھی سعودی عرب کے جو ہے طرف دوڑتے ہیں، کبھی چائنا کی طرف دوڑتے ہیں، کبھی امریکہ کی طرف دوڑتے ہیں، اور ان تین کے درمیان آپ ایک گیم کی طرح جو ہے وہ بنے ہوتے ہیں، اور جس کو جب چاہیے ہوتا ہے وہ آپ کو استعمال کرتا ہے اپنے جیو پولیٹیکل انٹرسٹ کے اندر. ویئر ایز کہ اس جیو انڈیا. پولیٹیکل انٹرسٹ کے حوالے سے اگر ایک بات پوچھوں کہ اس چیز کی کتنی سگنیفیکنس ہے کہ پاکستان سے ابھی تک جو بائیڈن نے ڈائریکٹلی پاکستان کے وزیر اعظم یا صدر کسی سے کانٹیکٹ نہیں کیا ہے، جبکہ ان کے وزیر دفاع اور وزیر خارجہ دونوں جو ہے پاکستان کے آرمی چیف سے 40-50 منٹ کی ٹیلی فون پہ بات کر چکے ہیں، اور انہوں نے پولیٹیکل گورنمنٹ سے، انہوں نے وزیر اعظم، وزیر خارجہ، وزیر دفاع، کسی سے بھی بات کرنے کی کوشش نہیں کی. تو کیا آپ کے خیال میں امریکہ جو ہے اپنے جیو پولیٹیکل انٹرسٹ میں اس وقت وہ بالکل کھل کے وہ بیسیکلی اظہار کر رہا ہے کہ سیاسی حکومت کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جو ہے وہ آرمڈ فورسز ہیں، اور اسی لیے وہ ڈائریکٹ ان سے بات کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ تو کوئی اس میں تو کوئی سیکرٹ ہے ہی نہیں ہے، ابہام ہے ہی نہیں ہے. امریکہ 1947 سے پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کر رہا نہیں، ہے. لیکن پہلے پاکستان وہ ایک ڈھکوسلا رکھتے تھے کہ جی ہم سیاسی حکومت سے بھی بات کر رہے ہیں. اب تو یہ بالکل بلیٹنٹ ہے کہ تقریباً 3 مہینے ہونے کو آ رہے ہیں، 2.5-3 مہینے، اور کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، جبکہ مودی صاحب سے بائیڈن 2 دفعہ بات کر چکے. نہیں، اب تو کہ نا مطلب ہندوستان میں تو پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہی اصل حکمران ہوتی ہے. اب پاکستان میں تو خاص کر کے اس سے پہلے فرض کریں پیپلز پارٹی تھی یا نون لیگ تھی، وہ پھر بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت رزسٹ بھی کرتے تھے کچھ چیزوں پہ، وہ کچھ سپیس بھی مانگتے تھے. اس حکومت نے تو آ کے جو ہے وہ فوج کے حوالے تو سب کچھ کر دیا ہے، اور اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جی نہ تو ہم معاشی طور پہ پرفارم کریں گے، نہ ہم سیاسی طور پہ پرفارم کریں گے، آپ نے لایا تھا آپ سنبھالے. اور میرا حال ہے امریکہ کے اندر بھی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب جو اصل وہاں پہ جس کی جو ہے وہ حکومت ہے، جس کے پاس اختیار ہے، تو اگر کہ ہم نے کوئی میننگ فل جو ہے وہ بات کرنی ہے تو ڈائریکٹ ان سے بات کر لیں. کوئی چیز افغانستان کے تناظر میں ہے یا کسی اور ہندوستان کے تناظر میں ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ جو ہندوستان کے ساتھ ساری چیز بریک تھرو ہوا ہے اور آج ٹریڈ بھی ہو رہی ہے، اس میں کوئی آپ نے کسی پولیٹیکل گورنمنٹ کا کوئی رول دیکھا، پارلیمنٹ کا کوئی رول دیکھا، کسی چیز کو کہیں ایسا نظر لگتا آیا؟ ہے کہ ان کو پتہ بھی نہیں تھا، شاید یہ ڈائریکٹ جو ہے حماد اظہر کو دے دیا گیا کہ آپ نے پڑھ دینا ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی کہیں پہ کیبنٹ میں کوئی ڈسکشن بھی ہوا ہے اس کا. تو ایون معید یوسف کے حوالے سے ایک بعد میں جب LOC پہ سیز فائر کی وہ ہوئی سٹارٹ ہے، تو کسی نے کہا کہ معید یوسف جو ہے وہ وہاں ان کے جو سیکیورٹی ایڈوائزر ہے تو اس کے ساتھ ہے اس کے تو اس نے اسی وقت ٹویٹ کیا کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا، میں تو کہیں بھی انوالو نہیں تھا. تو اب چونکہ اب تو میرا خیال ہے کہ جو چیزیں پہلے جو ہوتی تھی، ایون جب براہ راست فوجی حکومتیں ہوتی تھی، وہاں بھی وہ جنیجو ٹائپ کے کسی آدمی کو لا کے تو جنیوا اکارڈ جو ہے وہ کرواتے تھے، ٹھیک ہے کہ نہیں، یا اس میں جو ہے وہ کرتے تھے. تو اب تو میرا حال ہے جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے
تو آپ دیکھیں نا عمران خان کی یعنی مجھے تو حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی اس ملک کو تبدیل کرنے آیا تھا وہ آج تک کسی اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانے کے لیے تیار. مطلب وہ کتنے غلط ہوں, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ کوئی صحیح لوگ ہوں گے یا جو, لیکن آپ اس پارلیمنٹ کے لیڈر ہیں اور آپ وہاں پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کے ساتھ آنکھ ملانے لیڈر کے سے لیے ایک جو ہے وہ ملاقات تیار نہیں, نہیں, ہاتھ ملانے کو تیار نہیں. ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسا لیڈر سے آپ یہ توقع کریں کہ وہ ملک کے اندر کوئی بہت بڑی سیاسی اور معاشی جو ہے وہ تبدیلی مطلب وہ لائے گا. ابھی آپ دیکھیں کہ کتنے یہ وزیر خزانہ چینج ہو چکے ہیں, کتنے جو ہے وہ ڈیلی اتل پتل وہاں پہ ہوتی ہے, اور ہوتا کیا ہے کہ کوئی ڈیلیور کسی نے کرنا نہیں ہے, لیکن لوگ جب وہ کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی ہے وہ کہتے ہیں چلو جی ہم اس کو اٹھا کے اس چیئر پہ بٹھا لیتے ہیں, اس کو اٹھا کے اس چیئر پہ جو ہے وہ بٹھا لیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو اگر آپ دیکھیں اسی تناظر میں, ہندوستان ابھی جو کوارڈ جو ہے وہ ایک خطے کے اندر بن رہا ہے, جاپان, آسٹریلیا, ہندوستان, آسٹریلیا, جاپان اور امریکہ, امریکہ, اس میں ہندوستان جو ہے وہ سب سے وہ آگے ہے. باقی جتنے بھی جو ہے وہ انوائرمنٹل سمٹ ہے, یا آپ دیکھیں کہ وہاں کا جو ڈیفنس سیکرٹری ہے امریکہ کا وہ وہاں جو ہے وزٹ کر چکا ہے, وہ براہ راست ان کے ساتھ, اور چونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ اس خطے کے اندر چائنا کا جو امریکہ کا جو رائیول ہے وہ چائنا ہے, اور اس کا جو کوئی کاؤنٹر ویٹ ہے, جو کمپیٹیٹر ہے, جو اس کو وہ کر سکتے ہیں وہ انڈیا ہے. تو وہ اس لیے لیکن اس معاملے میں اگر آپ ذرا سے یہ دیکھیں کہ اس وقت امریکہ افغانستان میں پھنسا ہوا ہے, اور افغانستان میں پاکستان کی ان کو ضرورت ہے, لیکن اور بہت ضرورت ہے اگر اپنے آپ کو نکال کے اور اس خطے میں امن رکھنا چاہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود امریکہ پاکستان کو بالکل جو ہے کوئی اہمیت نہیں دے رہا, اور پاکستان کے جنرل اور اسٹیبلشمنٹ جس کو عادت ہے کہ ان کی جو ہے ذرا سی پیمپرنگ کی جائے, اور اس کے نتیجے میں تو کیا امریکہ کو کسی قسم کی یقین دہانیاں ہیں کہ یہ یہاں سے قطعی طور پہ کوئی ریئیکشن نہیں آئے گا, یا کیا وجہ ہے کہ امریکہ اس قدر اگنور کر رہا ہے پاکستان کی جو ہے اسپیشلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو؟ سر مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اس وقت میرا خیال ہے جو ملک $500 ملین کے لیے اتنے جو ہے وہ شادیاں بجاتا ہے, تو امریکہ کو اتنا احساس نہیں ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ کہاں کھڑا ہے. اور پھر بہت ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کو وہ کرنے کی, وہ تو وہ جو پرنس ہے سعودی عرب کا, وہ اس کے کہنے پہ بہت ساری جو ہے وہ چیزیں ہو جاتی ہیں. اب کل سے یہ چیزیں وہ بہت خوشی منائی جا رہی تھی کہ اس نے بلایا ہے عمران خان کو, عمران خان جو وہاں کا وہ وزٹ کرے گا, اور وہ یہ کوشش, کہیں تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بھی کوشش ہو رہی ہے کہ جو IMF سے لون یہ لے رہے ہیں بہت ہی ٹف جو ہے وہ کنڈیشنز پہ, وہ اگر سعودی عرب کوئی لون دے دیتا ہے تو اس کو جو ہے وہ عمران خان گورنمنٹ جو اوائڈ کرنے کی. تو اور پھر جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے جو امریکہ کا, جو اس نے لیٹر افغانستان کے صدر کو لکھا تھا کہ جی ہم اس معاملے کو وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں, حل کرنا, تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس نے کیا کہا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو نیبرنگ کنٹری ہے اس کے اندر جو بھی جو طالبان کا انفراسٹرکچر ہے اس سب کو جو ہے وہ ملک جو ہے وہ اس کو ختم کرے وہاں پہ. تو اب یہ تو میرا خیال ہے, اور بائیڈن, میں آپ کو بتاؤں کہ بائیڈن کو 47 سال جو ہے وہ واشنگٹن کے اندر ہو چکے ہیں. بائیڈن تو ایک چیز کا ان اینڈ آؤٹ سے واقف ہے کو پاکستان کے سمجھتا ہے. حوالے سے. لیکن دوسری بات واپس اس پہ آتے ہوئے کہ جو 500 ملین کا لون لیا ہے پاکستان نے, اتنی جو ان کی شرطیں مانی, وہ 500 ملین سے زیادہ ان کا انٹرسٹ تھا یہ جو انہوں نے, اور جو بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہو رہا ہے, جو انہوں نے 2.5 بلین یورو کے بانڈز شیئر کر کے 2.5 بلین جو ہے وہ جو ہے انہوں نے حاصل کیا ہے. ایسے وقت میں وہ 6% اور 7% انٹرسٹ دے رہے, 5 سال والے پہ میرے خیال میں 6% ہے, اور 10 سال والے پہ 7.76% انٹرسٹ ہے, جبکہ ویسٹ میں
جو ہے ریٹرن جو آ رہے ہیں بانڈز پہ اور ویسے لونز کے اوپر وہ زیرو کے آس پاس ہیں، بہت ساری جگہوں پہ تو منفی میں جا چکے ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کی نظر جو یہ پورے ملک کو انہوں نے مصیبت میں ڈالا ہے، اس کی ان کی نظر صرف ½ بلین پہ نہیں بلکہ اس 2.5 بلین پہ، کیونکہ IMF کی طرف سے منظوری ملنے کے بعد بہت سارے دنیا کے ادارے جو انتظار کر رہے تھے اس فیصلے کا، وہ ان کو جو ہے وہ لون دے دیں گے۔ اب ذرا سا واپس آتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نااہلی دیکھ لی پاکستانی حکومت کی، کس طرح فوج کو ریٹریٹ کرنا پڑ رہا ہے اب ہندوستان کے معاملے پہ۔ ایسے وقت میں ملکوں کی جو اپوزیشن پارٹیز ہوتی ہیں ان کو ایک موقع ملتا ہے جس میں وہ اپنے موقف کو لوگوں کے سامنے جا کے رکھیں اور جو وہ لوگوں سے جو ہے سمپتی حاصل کر سکیں۔ جیسے کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہندوستان سے تجارت کے حامی تھے، یعنی اس نقطے کو، لیکن اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں جس طرح اپوزیشن نے اپنے آپ کو سیلف ڈسٹرکٹ کیا ہے، یعنی ہم فوج کی جو ہے سازشوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کی سازشوں کو جو بھی کہیں، لیکن جو پچھلے 6 مہینے میں ہوا، یہ PDM بنی اور جس طرح PDM ٹوٹی ہے اور جس طرح ہر ایک نے جو ہے رول، یعنی اس وقت ایک سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے عہدے کے اوپر بظاہر، یعنی اگر اپوزیشن لیڈر بن بھی جاتے، فرض کریں اعظم تارڑ بن جاتے مسلم، تو وہ کیا کر سکتے تھے؟ اس سے پچھلی سینٹ کے اندر تو میجورٹی ان کی تھی، وہاں پہ تو قائد ایوان ان کا جو ہے وہ اپوزیشن کا تھا، کیا کر لیا انہوں نے؟ تو اس مسئلے پہ انہوں نے پوری اپوزیشن نے اپنے آپ میں پھوٹ ڈال کے اور اپنے آپ کو بالکل کمزور اور اپنی پیٹینس کہ کہیں سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، پیٹرول کی جو ہے وہ بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، مہنگائی کا عالم یہ ہے کہ ایک ہفتے میں پچھلے دنوں پاکستان تھا، ٹماٹر 10 روپے کلو مل رہے تھے، ایک ہفتے کے اندر 10 روپے سے 90 روپے کلو پہ پہنچ گئے ایک ہفتے میں۔ تو کوئی ان مسئلوں پہ بات نہیں کرتا، ہر ایک کا مسئلہ یہ ہے، مریم نواز کا صرف مسئلہ یہ ہے کہ مجھ سے ہمدردی کرو، میرے باپ کے ساتھ بہت ظلم ہو گیا، اس کو ملک سے نکال دیا، وہ جا کے جو ہے ایک عیاشی کے محل میں جو ہے لندن میں بیٹھا ہے بڑی مصیبت میں، بینٹلی کے اوپر وہ گھومتے ہیں، بڑا ظلم ہے، ان سے ہمدردی کریں۔ اور میں مریم نواز کی اگر آپ تقریریں سنیں تو ان کے اندر یہ بھی شعور مجھے نہیں دکھتا کہ وہ اکیلے کوئی کچھ نہیں ہے، ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے، وہ اس کے لفظ منہ سے سوائے میں کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، میں تمہیں یہ نہیں کرنے دوں گی، ہم کا لفظ ان کے منہ سے نہیں نکلتا، کیونکہ اکیلی وہ کیا کریں گے۔ اسی طرح بلاول بھٹو صرف اسی پہ جو ہے وہ کہتے رہتے ہیں کہ جی ہماری رگوں میں جو ہے وہ سلیکٹڈ کا خون نہیں ہے، جبکہ پچھلے دنوں میں نے ایک تحریر پڑھی تو پہلے دن سے، یعنی ہم سب کے ہیرو رہے ہیں اور ذوالفقار علی بھٹو، سب سے پہلے اسکندر مرزا نے ان کو سلیکٹ کیا، اس کے بعد ایوب خان نے ان کو سلیکٹ کیا، اس جو ہے تو وہ بھی سلیکٹڈ رہے، اس کے بعد انہوں نے جو جدوجہد کی اس کے اندر جو ہے ان کی وہ بحال ہوئی، نہیں تو وہ پہلے دن سے سلیکٹڈ تھے۔ تو یہ پرانی باتوں اور اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنا، جہاں پہ لوگ کھانا نہ ہونے کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں، یہاں ان تمام لوگوں کا صرف اس پہ ایمفسس ہے کہ ہم سے ہمدردی کرو، ہم بڑے مظلوم ہیں، کیونکہ ہمیں ایک ایئر کنڈیشن جیل میں رہنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم کو جو ہے ملک سے باہر جا کے رہنا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو جس طرح irrelevant کیا ہے، اس کے نتیجے میں اس اپوزیشن کا اور پاکستان میں، یعنی ایک بات طے ہے کہ اگر اپوزیشن نہیں ہوگی، اگر پالیٹکس نہیں ہوگی تو اس ملک کا اور برا حال ہوگا۔ اگر جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو حکمرانی کر رہی ہے، ان کے ہاتھ میں کھلی اجازت دے دی گئی تو وہ اس ملک کی مزید تباہی کی طرف لے کے جائیں گے، اس میں کوئی اچھائی نہیں آئے گی۔ دیکھیں، جو جہاں تک PDM بنا ہے، اب ظاہر ہے یہ پہلی بات ہمیں ایک سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی انقلابی سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، انقلابی لیڈر نہیں ہیں، وہ لیکن وہ تو ایک بیسک جمہوری کام بھی نہیں کرتی۔ نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ گیون جو کنڈیشنز ہیں، اب پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت تو عمران خان کو اپوزیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے، چونکہ وہ اس کی اپنی فیلیئرز، اس کی اپنی اپوزیشن ہے۔ عمران خان کو تو یہ دیکھیں نا، یہ اپوزیشن تو ابھی بنی ہے 6 ماہ پہلے تو عمران خان، یہ تو سارے اس کو آفرز دے رہے تھے، کوئی پتہ نہیں اکنامک کا کارڈ، تو کوئی آصف زرداری نے تو پہلے دن ہی آ کے ہاتھ ایکسٹینڈ کیا تھا کہ جی ہم آپ کے ساتھ وہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو عمران خان نے کی جو سیلف ڈسٹریکٹیو جو سوچ ہے، تو اس کو تو خیر کسی اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے، وہ شاید
پہلا آدمی ہے جس کے ساتھ میرا خیال ہے یہ جو کچھ اس وقت چل بھی رہا ہے تو وہ پیچھے جو اصل جو قوتیں ہیں وہ چلا رہی ہیں کسی نہ کسی شکل میں وہ ہے. لیکن جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے، پی ڈی ایم نے جب وہ بنی ان میں دیکھیں ان کے انٹرسٹ مختلف تھے. فرض کرے پیپلز پارٹی اور سب سے بڑا جو بنیادی پرابلم ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا دو مختلف جو ہے وہ اپروچز ہیں اپوزیشن کے حوالے سے. پیپلز پارٹی یہ نہیں چاہتی ہے کہ وہ لوز کرے اس وقت جو کچھ ان کے پاس ہے، وہ سندھ میں ہے یا نیشنل اسمبلی میں ہے. ان کو یہ پتا ہے کہ ہمیں لوز کرنے کی صورت میں یہ نون لیگ ہی گین کرے گی، ہمیں تو کچھ مطلب وہ گین نہیں ہوگا. ان کو اور زیادہ سے زیادہ ملے گا تو وہی ملے گا جو ان کے پاس سندھ ہی اس وقت ملے ہے. گا جو، اور وہ بھی دیکھے اس وقت بھی جو سندھ ان کو دیا گیا تھا وہ تب دیا گیا تھا کہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت کہ بلوچستان میں نون لیگ کی گورنمنٹ ختم کروانے میں، سنجرانی کو الیکشن میں جو ہے سینٹ میں چیئرمین بنانے، یہ وہ ساری انڈرسٹینڈنگ تھی جس کے تحت سندھ کو یہ چیز دی گئی تھی اور نون لیگ کو نکالا گیا تھا. لیکن بعد میں جب آصف زرداری کو اور اس کی بہن کو اور دوسروں کو انہوں نے پھر ٹائٹ کرنا شروع کیا تو پھر آصف زرداری کو سمجھ آئی کہ نہیں تو یہ تو جو ہے وہ کام دوسرا ہونے لگا ہے. تو پھر دوڑ کے انہوں نے پی ڈی ایم کی طرف گئے. اس میں تو بیسیکلی پی ڈی ایم کا انیشیٹو نون پیپلز پارٹی کا ہے، جو پہلے تو فضل الرحمان نے کیا. تو فضل الرحمان کے ساتھ تو یہ کوئی اس وقت وہ تیار نہیں تھے. پی ڈی ایم جب ان پہ جو چیزیں بنی تو فضل الرحمان کے اس کے نتیجے میں تو نون لیگ کو کچھ کنسیشنز مل گئی اس وقت. تو بعد میں دیکھیں وہ آصف چلے گئے وہ نواز شریف جو ملک سے جا سکے وہ یہی وہی میں کہہ ہو رہا ہوں جائے. نا وہ لیکن دوسری طرف اگر میں آپ کو ابھی لے کے آؤں تو بھلے انقلاب کی اور بات کرتے ہیں ریزسٹنس کی، لیکن ابھی سینٹ کے الیکشن میں بہت آرام سے بیٹھ کے نون لیگ نے پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کے ساتھ جوڑ توڑ کر کے انہوں نے اپنے تمام سینیٹرز کو بلا مقابلہ جو ہے وہ تو جب اپنا مفاد جہاں پہ بھی ان کو ملنا ہوتا ہے وہاں پہ ان کو بیٹھنے کی بات کرنے کی کوئی جو ہے اس میں تکلیف نہیں ہے اور اس کو وہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں. جب دوسری طرف اگر پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ جی آپ بزدار کے خلاف ہمیں لانے دیں جو ہے وہ اپنا تحریک عدم اعتماد، اور ہم تاکہ وہاں پہ پرویز الہی یا حمزہ شہباز کو بنانے، تو وہاں پہ ایک دم پرنسپل اسٹینڈ آ جاتا ہے کیونکہ وہ نواز شریف کے حق میں نہیں ہے کہ وہاں پہ جو ہے تبدیلی آئے. نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بنیادی وہ ہے، چونکہ جو نون لیگ کی کوشش تھی وہ یہ تھی کہ پنجاب، دیکھیں نون لیگ پیپلز پارٹی پنجاب سے صاف ہو گئی ہے. اور اگر آپ نے سلیم صافی کا ایک آرٹیکل پڑھا ہو، اس نے پیچھے لکھا کہ جب 2018 کے الیکشن ہو رہے تھے تو آصف زرداری پیپلز پارٹی کے لوگوں کو پی ٹی ایم کے جلسوں، پی ٹی آئی کے جلسوں میں بھیجتا تھا، ان کی فنڈنگ کرتی تھی پیپلز پارٹی. تو کہتا ہے جو ان کا وہ ڈاکٹر کیا نام تھا، آسن جو پکڑا جی گیا جی تھا، عاصم حسین. یہ ڈاکٹر جی آسن. جی تو کہتا ہے ایک دن میں نے ڈاکٹر آسن سے کہا کہ بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں تو اس سے نون لیگ جو ہے وہ کمزور ہوگی، تو یہ تو کل آپ کے شاید گلے پڑ جائے. تو اس نے کہا کہ صافی صاحب آپ ابھی یہ جو مضمون لکھتے ہیں ان پہ تک ہی رہیں، آپ جہاں سے سوچنا شروع کرتے ہیں وہاں آصف زرداری کی سوچ شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. تو بنیادی پرابلم یہ تھا کہ وہ اس وقت یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نون لیگ کو ختم کر رہے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں وہ پیپلز خود پارٹی ختم کو ہو گئے. اور پنجاب کے اندر اب جو پیپلز پارٹی کوشش کر رہی تھی، اور ایک طرح کی یعنی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی انڈرسٹینڈنگ تھی، چونکہ اسٹیبلشمنٹ بزدار سے تنگ ہے اور عمران خان اس کو ہٹا نہیں رہا ہے. تو اور اسٹیبلشمنٹ عمران خان اس وقت بڑی یعنی چالاکی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کر رہا ہے. ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا جب سینٹ کے الیکشن میں وہ شیخ کون تھا یہ جو وزیر خزانہ ہارا، تو اب جو چیئرمین پہ تھا، تو چیئرمین پہ جب اس نے دیکھا کہ یہ آرمی جو ہے وہ کوئی انڈرسٹینڈنگ کر رہی ہے پی پی کے ساتھ اور ان کے ساتھ، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کیبنٹ بلائے اگلے الیکشن کے لیے تیار ہو جائے. تو یہ بیسیکلی ایک تھریٹ تو وہ اسٹیبلشمنٹ کا کہ اگر آپ نہیں میری مدد کرتے تو میں الیکشن کروا دیتا ہوں، آپ نے پھر ان اسمبلی کے توڑ ساتھ دوں گا.
ڈیل کرنا ہے. بہرحال اس کے اوپر مختلف آ رہا ہے. ایک رائے یہ بھی ہے کہ نہیں وہ تو اسٹیبلشمنٹ کھیل لانا رہی ہے. چاہ رہے ہیں نا, دیکھیں وہ تو لانا چاہ رہے ہیں پرویز الہی کو, وہاں حمزہ شہباز کو نہیں لانا چاہ رہے تھے سر. یہ وہ کل بھی لیکن وہ جو ہے جو بات آ رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہر ایک کو ساتھ لے کے چل رہی ہے. انہوں نے ادھر یوسف رضا گیلانی کو جتوا دیا, لیکن ان کو پتا تھا کہ اگر اس کو اب چیئرمین بھی بنا دیا تو پی ڈی ایم ایک دم جو ہے وہ ہاتھ سے نکلنے, وہ سمجھے کہ ہم بہت کچھ ہو گئے. تو وہ ایک کو آگے بڑھاتے ہیں. وہ یعنی جو میں سمجھ سکتا ہوں اور جو میرا جو ہے پوائنٹ آف ویو ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ بساط کے سامنے بیٹھے ہیں, سارے مہرے ان کے ہیں, اور وہ جس کو کبھی ایک کو آگے لے کے جاتے ہیں کبھی دوسرے کو اسٹریٹجیکلی کھیل رہے ہیں تاکہ یہ اپنے ان کو ایک روز نئی ٹرک کی بتی چاہیے ہوتی ہے جس کے پیچھے جو ہے وہ لگا دیتے ہیں, اور پورا میڈیا پورا جو ہے ہر آدمی وہ انہی مسئلوں پہ بات کر رہا ہوتا ہے, جبکہ جو اصل مسائل ہیں پاکستان کے, بھوک, افلاس, تعلیم نہیں ہونا, انفراسٹرکچر نہیں ہونا, جو ہے وہ لوگوں کے لیے سیفٹی نہ ہونا, ان تمام کے اوپر کہیں بات نہیں کی جاتی, سوائے کبھی یہ بات ہو رہی ہے کہ جی اس کے خلاف وہ ہو گیا, ابھی ندیم بابر کو ہٹا دیا, ابھی حفیظ شیخ کو بھی ہٹا دیا, کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑنا. اکانومی وہیں اسی طرح چلے گی جس طرح پہلے چل رہی تھی, بس اس سے یہ ہوتا ہے کہ 4 دن یہ بحث چلے گی کہ اس کو کیوں ہٹایا, اس کو کیوں آگے کیا. آخری 30 سیکنڈ ابھی آپ دیکھیں نا کہ جو جہانگیر ترین پہ جو انہوں نے وہ کوئی بنایا مقدمہ اس کے بیٹے پہ, کیس بنایا, اب کیس بنایا ہے نہیں تو جہانگیر باقی ترین پہ بھی بنایا, وہ لیکن وہ کس کے پاس گیا؟ وہ ایف آئی اے کے پاس گیا ہے. باقی سب نیب کے پاس جاتے ہیں. وہ ایف آئی اے, چونکہ ایف آئی اے جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ طریقے سے جو ہے وہ کرتی ہے, نیب ڈفرینٹ طریقے سے. تو یہ بیسک چیز یہ ہے کہ عوام کبھی ترجیحات میں رہے ہی نہیں ہے, جو اس میں تو کوئی اسی شک ہی بات نہیں. پہ ممتاز صاحب ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے. ناظرین اگلے ہفتے نئے موضوعات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے خدا حافظ. خدا حافظ.